جواب یہ ہے کہ ہمیں عمل سے جواب دینا ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ ہمیں عمل سے جواب دینا ہے. اور عمل کیا ہونا چاہیے ہمارا؟ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے، تم اللہ کے بن جاؤ، اللہ تمہیں اپنا بنا لے، فاتبعونی، آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو، آپ کے نقش قدم پر چل لو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا. سرکار کا نقش قدم کیا ہے؟ حسن یوسف دم عیسائیت بیزاداری، آنچے خوبا ہما دالن تو تنہا داری. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے ہیں، وہ نبی اپنے آپ میں ایک معجزے لے کر کے آئے ہیں، اور وہ الگ الگ خوبیوں کے حامل رہے ہیں. لیکن قربان چاہیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 23 سال کی اس چھوٹی سی مدت کے اندر قیامت تک کے رہنے اور بسنے والے انسانوں کی جو رہنمائی تمام پہلوؤں پر کی ہے، وہ اور دوسرے نبیوں کے اندر یہ بات نہیں ملتی. مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت زبردست نبی ہیں. ان کی پیدائش معجزہ ہے، ان کا بچپن میں بولنا معجزہ ہے، ان کا دم کر دینا معجزہ ہے، مردوں کو جلا دینا معجزہ ہے. لیکن دوسرے پہلوؤں پر اگر ہم دیکھیں گے تو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح بھی کیے، خود کے کیے، بیٹیوں کے کیے، صحابہ اکرام کے کیے، اور وہ شعر بھی کا مزداق کہ جنگ کرنا ہمارا کوئی معیار نہیں ہے اور تلوار اٹھانے سے بھی انکار نہیں ہے. جب موقع آیا تو آپ سپہ سالار بن کر جنگی ہتھیار اور جنگی لباس پہن کر میدان کے اندر نکلے. یہ چیزیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اندر نہیں ملتی. میرے بھائیوں بزرگوں، 23 سالہ زندگی کے اندر اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام چیزوں کی رہنمائی فرمائی ہے کہ قیامت تک کے رہنے اور بسنے والے انسانوں کی کامیابی کے لیے یہ کافی ہے. عبادت دیکھیں تو عبادت ایسی ہوتی تھی کہ پیر پر ورم آ جاتا تھا. آپ کی تنہائی دیکھیں تو ماں عائشہ فرماتی ہے کہ سجدہ ایسا ہوتا تھا کہ میں انگوٹھا ہلا کر کے دیکھتی تھی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کے نبی کی روح قبض ہو گئی ہو. آپ کا معاشرہ بنانا دیکھیں، کس انداز میں معاشرہ بنایا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاشرے کے تیار کردہ طالب علم تھے کہ انہوں نے کس انداز میں کارہائے نمایاں انجام دیے کہ پیمن لگا کپڑا پہن رہے ہیں اپنے دور حکومت میں، امیر المومنین ہیں، چوتھائی دنیا کے حکمراں ہیں، امیر المومنین ہیں، اور چٹائی پر بیٹھے ہوئے ہیں، راتوں کے اندر گشت کر رہے ہیں، خبر گیری کر رہے ہیں کہ کس نے کھانا کھایا، کس نے نہیں کھایا، کس گھر سے کیا آواز آ رہی ہے، کوئی کسی پر ظلم تو نہیں ہوا. کیا معاشرہ تشکیل دیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کے لیے سفر کر رہے ہیں، راستے کے اندر چرواہا ملا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پہچانتا نہیں تھا، وہ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ امیر المومنین ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھائی ایک بکری ہمیں دے دو. اس نے کہا کہ میں اس کا مالک نہیں ہوں، میں اس کا خادم ہوں. کہا کہ خادم ہو، مالک نہیں ہو، لیکن مالک کہاں ہے یہاں؟ ارے تم تو دے دو. کون مالک یہاں دیکھ رہا ہے؟ اس چرواہے کا جواب تھا کہ اگر مالک نہیں دیکھ رہا تو اللہ کو دیکھ رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سے کہا کہ اچھا ایک کام کرو، پھر ہمارے ساتھ چلو کھانا کھاؤ. اس کا جواب یہ تھا چرواہے کا کہ نہیں، میرا روزہ ہے. یہ معاشرہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. وہ معاشرہ جس پر کوئی حکومت کرنے کو تیار نہیں تھا، کوئی خرابی ایسی نہیں تھی جو ان میں پائی نہ جاتی ہو. تمام کی تمام باتوں کے باوجود اس چھوٹی سی مدت میں
اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے رہنے اور بسنے والے انسانوں کے لیے جو سبق دیا ہے میرے بھائیوں بزرگوں، وہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ تو کرم ہوا کہ سرکار مل گئے ہمیں، کرم ہوا کہ سرکار مل گئے ہمیں، اوپر سے نیچے تک مکمل انسان ہیں ہم، ورنہ کہیں ننگے سر بھی ملیں گے، ننگے بدن بھی ملیں گے، کہیں ننگے پیر بھی ملیں گے، نہیں معلوم پینا چاہیے تھا پانی اور شراب پیتے ملیں گے، نہیں معلوم کیا کیا کھاتے ملیں گے۔ تو کرم ہوا کہ اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت عطا فرما دی، جس کی بنیاد پر میرے بھائی اور بزرگوں آج ہم ایک مکمل انسان بنتے ہیں۔ اب آپ کے اور میرے ذمہ یہ ہے کہ سرکار کی جو تعلیمات ہیں ان کو اپنائیں، اور اپنانے کے بعد میں ایک چلتا پھرتا ایک خاموش جواب برادران وطن کو دیں، ہمارے پڑوسیوں کو ہم ایک جواب دیں، ایک خاموش جواب ہونا چاہیے، لگنا چاہیے کہ یہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، ان کی بات چیت دیکھیے نرم ہے، ان کا لین دین صاف ستھرا ہے، ان کا وعدہ پورا کرنے کا ایک ان کے اندر مادہ ہوتا ہے، یہ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، یہ پڑوسیوں کا ادب احترام کرتے ہیں، اور کرنا چاہیے۔ پڑوسی گھر کا بھی ہو سکتا ہے، پڑوسی کھیت کا ہو سکتا ہے، پڑوسی دکان کا ہو سکتا ہے، کرنا چاہیے۔ آپ کے والد کے برابر اگر کوئی دوسرے مذہب کا انسان ہے اس سے بھی آپ چچا کہہ دو گے تو کیا حرج ہے اس کے اندر؟ کہنا چاہیے، اس سے محبت ہوگی، اس سے بھی آپ ادب سے پیش آئیں، احترام ان کا بھی قائم رکھیں۔ اگر ان میں کوئی بوڑھا ہے، بوڑھے کا مقام آپ اپنے اندر رکھیے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ایک خاموش جواب ہونا چاہیے، جبکہ آج ہو کیا گیا ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ آج الٹا ہو گیا، بینک میں جاتے ہیں تو اعلان لگا ہے کہ مسلمان کو قرض نہیں دیا جائے گا، کالونی میں جاتے ہیں تو لگا ہوا ہے کہ صاحب